تعارف صحابہ کس نے کرانا ہے؟ زارا؟ اچھا چلو کرا دو. زارا صاحبہ کون ہے؟ کہاں ہیں؟ اچھا ہاں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جن صحابی کے بارے میں آج کچھ عرض کروں گی، ان کا نام حضرت حاجی محمدین صاحب تحالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت حاجی صاحب تحال متصل کھاریاں ضلع گجرات کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے وہ تحالوی کہلاتے تھے. آپ 11 مارچ 1882 میں پیدا ہوئے اور آپ میری والدہ کے دادا جان تھے. حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1903 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سفر جہلم کے موقع پر جہلم میں حضور انور کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی. جہلم نہیں، جہلم. جہلم. وہ اس واقعہ کو بڑی ہی والہانہ انداز میں سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جہلم والی بیعت پگڑی والی بیعت کہلاتی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے اس سفر میں اس قدر زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا موقع تو کئی روز تک ملنا ممکن تھا. اس لیے بیعت کرنے والوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر اور ایک دوسرے سے گانٹھ کر لمبی پھیلا دی تھیں. بیعت کرنے والے آتے جاتے اور پگڑیوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے ہٹتے جاتے. یہ واقعہ سناتے وقت وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے سادگی، خلوص اور رقت کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ ایتھے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے سی. اس زمانہ میں حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا واقعی ایک بہت بڑی جرت اور حوصلے کا کام تھا، اور پھر اپنے گاؤں والوں کی اذیتیں برداشت کر کے ثبات قدم رہنا تو ایک کارنامہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ثبات و استقلال کو اس قدر نوازا کہ مال و اولاد سے گھر بھر دیا. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحال کے باشندوں کے لیے خاص معنی رکھتے تھے اور ایک اہم بزرگ تھے. آپ جماعت احمدیہ تحال کے امیر رہے اور وہاں پر تربیت اور تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. حضور ایک لیٹر آپ کو دکھانا تھا جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا ان کو، جس پہ ان کو امیر مقرر کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے تحال میں احمدیوں کی تعداد بڑھتی گئی. آپ کو علم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عالم اور جاہل میں روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے. اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحال میں بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھولا اور اس علاقے میں بچوں نے بہت تعلیم حاصل کی. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف تو حاصل ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حج بیت اللہ شریف اور زیارت مدینہ منورہ کا شرف بھی عطا کیا ہوا تھا، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درویشی کی نعمت عطا کی اور 313 درویشوں میں شامل ہونے کا بھی شرف حاصل تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحال میں امیر کے مقام پر اس وقت تک فائز رہے جب تک کہ آپ کو قادیان بھیجا گیا. 11 مئی 1948 میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درویشان قادیان کے لیے 36 لوگوں کو جماعت کی خدمت بجا لانے کے لیے چنا، جن میں حاجی محمدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے اپیل کی تھی کہ کچھ والنٹیئرز یعنی کام کرنے والے لوگ چاہیے جو مرکز کی حفاظت کے لیے قادیان میں رہیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر چنا تھا جن پر آپ کو بھروسہ تھا اور جو اس اہم کام کے لیے قربانی دے سکتے تھے. ان لوگوں کو اپنی فیملیز، بزنس، اپنا آرام، ہر چیز صرف قادیان میں رہنے کے لیے چھوڑنی تھی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر چنا ان میں سے ایک حاجی محمدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد مزار مبارک پر جا کر جب دعا کرتے تھے تو اس وقت آپ کی کیفیت اس طرح کی ہوتی جس طرح ایک ابلتی ہوئی ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے. دعا کی طوالت اور قلبی رکت کا ایک عجیب منظر ہوتا تھا. رکت
قلبی رقت کا ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ یوں تو درویش بھائی بھی اکثر ان کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتے رہتے تھے، لیکن حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کی ایک بہت بڑی سند یہ تھی کہ سید حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان کے چند بزرگوں کو جماعتی ترقیات کے لیے دعاؤں کے خطوط تحریر فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادہ طبع بزرگ تھے۔ ان کا لباس سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔ سادگی، خود فراموشی اور تعلق باللہ میں گم رہنے کے باعث بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاؤں میں مختلف قسم کے جوتے پہنے ہوتے تھے، یعنی دائیں پاؤں میں گرگابی اور بائیں پاؤں میں دیسی وضع کا جوتا۔ سوٹی ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے تھے اور تیز تیز چلتے تھے اور نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے۔ آپ بڑے ہی باقاعدگی کے ساتھ سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگایا کرتے تھے اور آپ کی صحت عام طور پر ہمیشہ اچھی رہی۔ حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی درویشی کا اکثر حصہ دارالمسیح کے اندر گزارا اور ایک لمبے عرصے سے آپ کا قیام مسجد مبارک کی چھوٹی سیڑھیوں کے ملحق حضرت اماں جان سیڑھیوں کے ملحق حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں تھا۔ آپ دن رات کا بیشتر حصہ مسجد مبارک میں ہی گزارتے تھے اور نمازوں، نوافل اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے۔ ایک سعادت انہیں یہ بھی حاصل تھی کہ مسجد مبارک میں ایک لمبے عرصے تک روزانہ 2-3 نمازوں میں امام الصلاۃ ہوتے رہے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر جو اجتماعی دعائیں ہوا کرتی تھیں وہ اکثر طور پر آپ ہی کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں درویشی کی نعمت عطا کی اور انہوں نے اپنی درویشی کے 17 طویل سال قادیان کی مبارک بستی میں یوں گزارے کہ ان کی زندگی قابل صد رشک تھی، اور وہ زندگی کیا تھی؟ الا لیعبدون کی تفسیر تھی۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، حضرت مرزا وسیم احمد صاحب حضرت ام ناصر والے مکان میں مقیم تھے۔ وہ جب جوتا اتار کر مسجد میں تشریف لے آتے تو حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتے یا چپل کو جوڑ کر سیدھا کر کے پیچھے کی طرف موڑ کر رکھ دیتے، اور ایسا کرنے میں ہی اپنی سعادت سمجھتے تھے، اور ان کے دل میں خاندان مقدس کے چھوٹے بڑے افراد کی بے حد عزت تھی۔ اسی طرح ایک اور مختصر واقعہ بیان کرتی ہوں کہ حال ہی میں ہم جب قادیان گئے تو حضرت آپا جان محترمہ بی بی امت القدوس صاحبہ نے حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے میری والدہ سے فرمایا کہ جب حاجی صاحب حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں رہائش پذیر تھے تو میں اپنے بچوں سے ہمیشہ اسکول جانے سے پہلے کہتی تھی کہ حاجی صاحب کو سلام کر کے پھر اسکول جاؤ، اور دعا کے لیے بھی درخواست کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1965 میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کے لیے پاسپورٹ پر ربوہ گئے ہوئے تھے کہ وہیں بیمار ہو گئے اور 17 جون 1965 کو وہیں وفات پائی۔ حضور یہ وہ تصویر ہے جب وہ پاکستان گئے ہوئے تھے، بائیں طرف سوٹی میں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں بہشتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ آپ کی ساری اولاد خدا کے فضل سے احمدیت اور خلافت سے گہری وابستگی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضلوں سے نوازے اور ہمیں آپ کی دعاؤں کا وارث بنائے، آمین۔ حضور یہ 2 تصویریں اور ہیں، ایک ان کے موقع کا تو نہیں پتہ، لیکن اس میں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بائیں طرف، اور اس تصویر میں وہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کندھے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے اور کس کس کی نانا دادا تو نہیں، پر نانا پردادا یا بڑے صحابی تھے؟ صحابیوں کی اولاد میں کون کون تھے تو پھر اپنے واقعات لکھو۔
اپنے جو بھی تمہارے خاندان کے بڑے صحابہ تھے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو تاکہ پتہ لگے کون تھے، کیا کرتے تھے، کیا مقام تھا. ہیں اپنی تاریخ بھی اکٹھی کرو نا.